امریکہ کا وینزویلا پر حملہ، دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ صدر نکولس مادورو کو اہلیہ سمیت گرفتار کر کے ملک سے منتقل کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وینزویلا کے گرفتار صدر کی پہلی تصویر پوسٹ کر دی۔ امریکی صدر نے کہا، مادورو بہت ظالم شخص ہے، اقتدار کی خاطر بہت لوگوں کو قتل کیا۔ امریکی فوج نے وینزویلا کے دل پر تاریخی حملہ کیا۔ میرے حکم پر امریکی فوج نے رات گئے وینزویلا کو نشانہ بنایا۔ نائب وزیر اعظم کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، اسحاق ڈار کا یو اے ای کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد کو ٹیلی فون، خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، مثبت پیش رفت اور اطمینان کا اظہار۔ کہا، مکالموں اور سفارتکاری کے نتیجے میں زمینی حقائق میں بہتری آئی۔ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں مسائل کے حل کے لیے فریقین کی کوششوں کو سراہا۔ اور برزل پاس میں برفانی تودہ گرنے سے کیپٹن سمیت 3 اہلکار شہید۔ کیپٹن عصمت کی سربراہی میں ٹیم برف ہٹانے کے کام میں مصروف تھی۔ رات 2 بجے کلیئرنس آپریشن کے دوران ٹیم برفانی تودے کی زد میں آئی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، آپریشن کے دوران 4 افراد ملبے تلے دب گئے تھے جنہیں نکال لیا گیا۔ شہداء نے دشوار گزار اور انتہائی سخت موسم میں فرائض کی انجام دہی کے دوران جان قربان کی۔ وینزویلا میں ایمرجنسی نافذ، فضائی حدود بھی بند کر دی گئی۔ وزیر دفاع نے ملک بھر میں فوجی دستوں کی فوری تعیناتی کا اعلان کر دیا۔ کہا، امریکہ ہمیں زیر نہیں کر سکتا، بھرپور مزاحمت کریں گے۔ کسی بھی غیر ملکی فوج کی موجودگی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ملک کی مسلح افواج ڈٹ کر مقابلہ کریں گی۔ وینزویلا کے نائب صدر نے امریکہ سے دونوں شخصیات کے زندہ ہونے کا ثبوت مانگ لیا۔ وینزویلا کے حکام کا کہنا ہے، امریکہ ہمارے تیل معدنی وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ روس، ایران، کیوبا، کولمبیا، میکسیکو کی وینزویلا پر حملے کی مذمت۔ کیوبا کے صدر نے کہا، یہ پورے لاطینی امریکہ پر حملہ ہے۔ بین الاقوامی برادری وینزویلا پر مجرمانہ حملے کا نوٹس دے۔ کولمبیا کے صدر نے وینزویلا کی پارلیمنٹ کو نشانہ بنانے پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، حملہ وینزویلا کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا، امریکی کارروائی کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا، برطانیہ وینزویلا پر حملے میں شامل نہیں، عالمی قوانین کی پاسداری ہونی چاہیے، حقائق سامنے لانا ضروری ہے، ٹرمپ اور اتحادیوں سے بات کروں گا۔ پاک فضائیہ کا جدید ترین تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل زمینی اور سمندری اہداف کو 600 کلومیٹر تک نشانہ بنا سکتا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق روایتی وار ہیڈ اور جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس تیمور میزائل کم بلندی پر پرواز کرتا ہے۔ میزائل مختلف دفاعی میزائل سسٹمز کو دھوکہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایئر چیف مارشل کی کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ صدر زرداری نے کہا، ملکی دفاع مزید مضبوط اور خطے میں استحکام کو تقویت ملی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، کامیاب تجربہ پاکستان کی دفاعی صنعت کی تکنیکی پختگی جدت کی نشاندہی کرتا ہے۔ تیمور ویپن سسٹم کی بدولت ملک کا دفاع مزید مستحکم ہوگا۔ محسن نقوی نے کہا، تیمور ویپن سسٹم سے پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ الزامات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارت دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، علاقائی عدم استحکام میں اپنے کردار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے فروغ میں بھارت کی مداخلت حقیقت ہے۔ کلبھوشن یادو پاکستان کے خلاف ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی واضح مثال ہے۔ سنتاس معاہدہ نیک نیتی سے بھاری قیمت ادا کر کے طے پایا تھا۔ اس کی یک طرفہ خلاف ورزی سے علاقائی استحکام کو نقصان پہنچے گا۔ پاکستان معاہدے کے تحت جائز حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی، 8 افراد ہلاک، متعدد زخمی، تعلیمی اور سرکاری ادارے بند۔ اقوام متحدہ کا ہلاکتوں پر اظہار تشویش، مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال سے گریز کا مشورہ۔ ایران کے سپریم لیڈر کا کہنا ہے، حکومت مظاہرین سے بات چیت کے لیے تیار ہے، سازشی عناصر کو سزا دی جائے گی، امریکی دباؤ کے آگے کبھی نہیں جھکیں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے صدر ٹرمپ کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک قرار دیا۔ کہا،
خود مختاری کی خلاف ورزی پر مسلح افواج کو معلوم ہے کہ کہاں نشانہ بنانا ہے۔ گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے کہا تھا اگر مظاہرین کو قتل کیا گیا تو امریکہ مدد کو آئے گا۔ سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے مظاہرین میں موساد کے ایجنٹوں کی موجودگی کا اعتراف کر لیا۔ پومپیو نے ایکس پر لکھا، ایرانی مظاہرین اور ان کے ساتھ چلنے والے موساد ایجنٹس کو نیا سال مبارک۔ ایرانی حکومت کے 47 برس اور ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر، کیا یہ محض اتفاق ہے؟ سرکار کی پھر کرکٹ میں مداخلت، آئی پی ایل میں منتخب ہونے والے بنگلہ دیشی فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو لیگ سے باہر کر دیا۔ بی جے پی رہنما نے مستفیض کو ایئرپورٹ سے باہر نہ نکلنے دینے کی دھمکی دی تھی۔ مستفیض کو منتخب کرنے پر شاہ رخ خان بھارت میں غدار قرار۔ پشاور میں اسکول گیمز کے دوران بنو کا کھلاڑی بری طرح زخمی ہو گیا۔ فرسٹ ایئر کے طالب علم لائر شاہ ہائی جمپ میں لینڈنگ میٹ درست نہ رکھنے کی وجہ سے زمین پر آ گرا۔ نوجوان ایتھلیٹ کو کمر میں شدید چوٹ آئی، بنو کمبائنڈ ملٹری اسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ یو اے ای کے شاہی خاندان کی اہم شخصیت شیخ احمد بن خلیفہ سعید المکتوم کی کراچی آمد۔ وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ نے ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا۔ شیخ احمد بن خلیفہ سعید المکتوم پاکستان میں چند روز قیام کے دوران اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں سندھ میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ یو اے ای اور پاکستان آئرن برادرز ہیں، ہر مشکل میں ساتھ کھڑا۔ سہیل آفریدی کو سیکیورٹی بھی دیں گے اور پروٹوکول بھی۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہمارے مہمان ہوں گے، اگر وہ سندھ اسمبلی آنا چاہیں تو خوش آمدید کہیں گے، کھانے اور چائے کی دعوت دیں گے، بھرپور مہمان نوازی کی جائے گی۔ کے پی حکام نے کہا سیکیورٹی نہیں چاہیے لیکن ہم بھرپور سیکیورٹی دیں گے۔ پرامن احتجاج کرنا سب کا آئینی حق ہے، ہم تنگ نہیں کریں گے۔ ہماری درخواست ہوگی کوئی پرتشدد احتجاج یا بدنظمی نہ کی جائے۔ مرتضی وہاب نے کہا سہیل آفریدی عوامی نمائندے ہیں، کراچی آئیں گے تو انہیں اجرک پہنائیں گے اور حسن علی ہوتی مارکیٹ میں برگر بھی کھلائیں گے۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا۔ پانچ سال کے لیے پاسپورٹ کو پی سی ایل میں رکھنا غیر قانونی ہے، شہریوں کے آئینی حقوق سے متصادم قانون سازی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاسپورٹ رولز 2021 کی دفعہ C-222 کا لدم قرار دے دی۔ فیصلے میں لکھا کسی شہری کا پاسپورٹ ضبط یا معطل کرنے کا طریقہ ایکٹ میں موجود ہے۔ پاسپورٹ غیر مؤثر بنا کر شہری کو سفر کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا سیاستدانوں، وکلاء اور دانشوروں کا اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ رواں ہفتے اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کے لیے فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے رابطے شروع کر دیے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کانفرنس کا مقصد سیاسی ایشوز پر قومی جماعتوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ ہم نے ذاتی مفادات پس پشت ڈال کر قومی فریضے کو ترجیح بنایا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کے عہدے کے لیے 10 سے 12 امیدواروں کی اہم شخصیت سے ملاقاتیں۔ ملاقات کرنے اور انٹرویوز دینے والوں میں پی ٹی آئی رہنما بھی شامل۔ دیگر شخصیات میں سابق ججز، بیوروکریٹس، ٹیکنوکریٹس، چند سیاستدان جن میں آفتاب شیرپاؤ بھی شامل تھے۔ پنجاب میں امراض قلب کے لیے انٹرا ویسکولر سرجری کی جدید ترین تکنیک متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اوکلاہوما ہارٹ ہسپتال کے چیئرمین بورڈ ڈاکٹر نعیم طاہر خیلی کی ملاقات۔ مریم نواز کی انٹرا ویسکولر سرجری کے لیے جدید طبی آلات کی خریداری کی ہدایت۔ امریکی ڈاکٹر سرجری کی جدید تکنیک کی تربیت ڈاکٹروں کو دیں گے۔ بریفنگ میں بتایا گیا انٹرا ویسکولر سرجری روایتی اوپن سرجری کا جدید اور محفوظ ترین متبادل ہے۔ کوئٹہ کی سڑکوں پر گلابی بسیں چلنے لگیں۔ خواتین کے لیے پنک بس سروس کا آغاز۔ شہر میں چلنے والی 21 بسوں میں سے 5 خواتین کے لیے مختص کر دی گئیں۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کا 20 رکنی ابتدائی اسکواڈ آئی سی سی کو بھجوا دیا گیا۔ بابر اعظم، شاہین آفریدی اور حارث رؤوف شامل۔
عثمان خان بطور کیپر پہلا انتخاب. محمد رضوان، سفیان مقیم، عباس آفریدی اور حسن نواز ابتدائی اسکواڈ کا حصہ نہیں. 20 میں سے 15 حتمی کھلاڑیوں کا انتخاب ہیڈ کوچ مائک ہیسن کریں گے. دورہ سری لنکا کے بعد ورلڈ کپ اور آسٹریلیا کے لیے اسکواڈ فائنل کیا جائے گا. T20 ورلڈ کپ 7 فروری سے بھارت اور سری لنکا میں شیڈیول ہے. بہت جلد پاکستان میں ویمنز کرکٹ لیگ کرائیں گے. ویمنز ورلڈ کپ کے پاکستان میں انعقاد کی بھی کوشش کر رہے ہیں. چیئرمین PCB محسن نقوی کی نیشنل اسٹیڈیم آمد کے موقع پر میڈیا سے گفتگو. پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں اور آفیشل سے ملاقات کی. ہیڈ کوچ وہاب ریاض نے تربیتی کیمپ کے حوالے سے بریفنگ دی. پاکستان ویمنز ٹیم فروری میں ون ڈے اور T20 سیریز کے لیے جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گی. ملک کے بالائی علاقوں میں برفیلے مناظر، غضب کی ٹھنڈ. کالام میں درجہ حرارت -4، مالم جبہ میں -2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. خون جما دینے والی سردی میں سیاحوں کا ہلہ گلہ جاری. گلگت کی وادی نلتر کا حسن برف باری سے نکھر گیا. سردی بھی بڑھ گئی. چترال میں ہر سو سفیدی چھا گئی. ٹھنڈے ٹھار موسم میں بڑوں کے ساتھ بچوں کے بھی مزے آ گئے. بلوچستان بھی یخبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں. قلات کا درجہ حرارت -6، کوئٹہ کا -3 تک جا پہنچا. مری میں برف باری میں منچلوں کے خطرناک کرتب کی ویڈیو وائرل. مری ایکسپریس وے پر ڈرفٹنگ نیو ایئر نائٹ پر کی گئی. موٹر وے پولیس کو ملزمان کی تلاش. رواں سال کا پہلا سپر مون، پاکستان بھر میں بھرپور مظاہرہ. سپر مون پورے چاند سے 6 سے 7% بڑا اور 10% زیادہ روشن ہے. پاکستان میں 5:51 سے سپر مون نظر آیا. رواں برس کے پہلے سپر مون کو وولف مون کا نام دیا گیا. اور ARY فلمز کی نئی فلم آگ لگے بستی میں کا ٹیزر ریلیز. میگا کاسٹ میں شامل ہیں فہد مصطفیٰ، ماہرہ خان، جاوید شیخ اور تابش ہاشمی. ARY فلمز، سلمان اقبال فلمز اور بگ بینگ فلمز کی یہ شاندار پیشکش عید الفطر پر ملک بھر کے سینماؤں میں ریلیز کی جائے گی.